أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 5 منٹ کا مدرسہ. اسلامی تاریخ جو ہے عموماً جو ہے ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتی. اللہ نے ہمارے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کر کے ہم پہ احسان کیا. مختصر وقت میں بہت سارا خزانہ ہمارے سپرد کر دیا. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو سنیں اور عمل کریں اور یاد رکھیں. یہ کتاب بہتر ہے کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس کی تعلیم و 5 منٹ کچھ نہیں ہوتے، لیکن 5 منٹ میں خزانہ جمع ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. طائف میں اسلام کی دعوت. سن 10 ہجری نبی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا. لہذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں سے اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی. طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا. ان کے سردار عبداللیل، مسعود اور حبیب تھے. یہ تینوں بھائی تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی. ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کیا اور کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے 22 لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا. اللہ اکبر. پتھر مار کر. اللہ اکبر. سوچو ذرا دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے. آپ کے نالین بہ خون میں جو ہے وہ تر ہو گئے تھے. آپ کچھ دیر کے لیے لیٹے تو مجھے یاد نہیں اس کافر کا نام، وہ بھی آپ سم کے خاندان میں تھے. تو ان کو تکلیف ہوئی دیکھ کے تو انہوں نے اپنے جو کیا نام اس کا غلام جو تھا اس کو بھیجا کہ کچھ تھوڑا تھا انگور وغیرہ کا مطلب کا رس جو پی لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو غلام تھے نا ان کی پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو. پھر انہوں نے جب بتایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو میرے بھائی جو ہے وہ حضرت ایوب غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کا شہر ہے، تو وہ اسی کے وہاں کا رہنے والے تھا. اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا اور وہ اسلام لے آیا. اس حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں تھے کہ نالین مبارک خون میں تر ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں کو عذاب بھیجنے کے لیے فرشتے بھیجے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العالم تھے تو آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی. اللہ اکبر. ہمیں جہاں تک تھوڑا سا کچھ کہہ دے تو ہم تو جب تک اسے بدلہ لے لیں اسے ہمیں جو ہے مطلب کہ چین نہیں آتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ہم دعویٰ کرتے ہیں کس منہ سے؟ ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم جو ہے اس قدر اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق اللہ تعالیٰ درست فرما دے. اللہ ہوگا. بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید جائے گی. اور یہی ہوا. یہ جو محمد بن قاسم تھے جو ہمارے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہیں کے رہنے والے تھے. رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے نظر آتے ہیں.
جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لا کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہ بھرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے کہ اتنے ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو یہ آپس میں ٹکرا کے ختم ہوتے ہیں، نہ زمین پہ گر کے زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور یہ کہاں جاتے ہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی شان ہے، کہاں جو ہے دیکھیں نا، صبح اٹھ کے ستارے نظر آتے ہیں وہ، تو کہاں جاتے ہیں بھائی؟ کہاں اللہ نے ان کا ٹھکانا رکھا، اور کتنے انگنت ہیں، آپ گن نہیں سکتے۔ جب بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک عالم جو ہے وہ، مفہوم ہے نا، ایک عالم جو ہے وہ کتنے لے جا سکتا ہے لوگوں کو جنت میں؟ جس نے آسمان کو تارے، اور تارے آپ گنتے نہیں، گن نہیں سکتے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا نظام رکھا ہوا ہے، آپ دیکھو کہ وہ غائب ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں بھائی؟ کہاں جمع ہو گئے؟ کیسا ہے اللہ تعالیٰ، کیسی اللہ کی قدرت ہے۔ ان چیزوں کو غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ اتنا بڑا آسمان بنایا، مجھے بتاؤ، بغیر ستون کے، سوچے ذرا، ہم ایک چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں تو بغیر ستون کے بنا سکتے ہیں؟ بغیر پلر کے نہیں بنا سکتے نا۔ لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، پھر اس آسمان کے اوپر ایک آسمان اس سے بڑا ہے، پھر اس آسمان میں جو تیسرا آسمان ہے وہ ان دونوں آسمان سے بڑا ہے، اور ایسا ہے جیسے یہ والا آسمان ہے نا، یہ آسمان ایسا ہے پہلے دوسرے آسمان کے مقابلے میں جیسے ایک بہت بڑا جو ہے وہ میدان ہو، اس کے اندر ایک بال پڑی ہوئی، یعنی اتنا بڑا اوپر والا، اور اس سے اوپر جو ہے تو وہ بھی ایسی ہے۔ تیسرا آسمان جو ہے وہ، یہ دو جو آسمان ہیں ان کے ایسے دو جو ہے گولیاں یا دو یعنی بالیں پڑی ہوئی، ایسی چوتھے آسمان کا بھی، چوتھا آسمان تینوں آسمان سے بڑا ہے، وہ بھی ایسی لگتے ہیں تینوں۔ اتنے اللہ تعالیٰ ایسے اللہ قدرت والے کے جو بغیر کچھ ایک میں 2 3 4 5 7 آسمان بنائے، اور نہ اس پہ کوئی وہ ہے یعنی کوئی پلر ہے، کیسے کھڑے ہوئے یار؟ کیسے اللہ کی قدرت ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہا کہ تدبر کیا کرو، ہم نے کیسے بنائے بتاؤ، سوچو، تو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ اللہ کیسے قدرت والے ہیں، کیسے بڑے ہیں۔ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ فائدہ عورتوں کے بعد اگر نصاب کے برابر ضرورت ہے سے زائد مال ہو یا سونا چاندی ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو اس سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کا سنت طریقہ، بیت الخلاء میں جانے کا سنت ہے۔ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنے دوست سے کہا میں بیت الخلاء جا رہا ہوں، تو وہ دوست مذاقیہ تھا، اس نے کہا میں اپنی خالہ کو میں سلام کرنا۔ لیکن کیا کرو یار تم کہتے ہو میں خالہ کے پاس جا رہا ہوں، ارے بیت الخلاء ہے، تم بیت الخلاء بول رہو، تم بیت الخلاء بولو، تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خالہ کو سلام کر دینا۔ سر ڈھانک کے جانا، سنت کیا ہے؟ سر ڈھانک کے جانا، اور جوتا ہے چپل پہن کے جانا، لو یہ بھی سنت ہے۔ دعا پڑھ کر اندر جانا، دعا مشروع ہے، پہلے بائیں پہنے الٹا پاؤں اندر رکھنا، قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹ کرنا، اور بالکل بات چیت نہ کرنا، یہ سنت۔ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا، بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا، پانی ڈالنا، استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھونا، اور سیدھا پاؤں دائیں پاؤں سے باہر آنا، اور باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ اندر جانے کی دعا تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر آنے کی دعائیں اس میں تو نہیں لکھی، غفران کا الحمدللہ یہ بھی کہہ دیں گے یہ بھی کافی۔ حج کی نیت سے نکلنا، رسول اللہ نے تم کو نصیب فرمایا گھر والوں کے ساتھ حج کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں حج کرنے والوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرہ کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں
یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کریں گے. یہ غور سے سننے والی بات ہے، بہت کان کھول کے سنو. بقول حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر یہ سنو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر دیکھیں گے اور نہ ان کا گناہوں سے پاک صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ 4 باتیں فرمائی، سنیں غور سے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 مرتبہ یہی بات سنی کہ اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا. لوگ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں. بھائی اگر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر تکبر نہیں ہے تو تکبر پیدا ہو جائے گا، کیونکہ تکبر والوں کی شکل اختیار کرنے سے آپ کے اندر تکبر پیدا ہوگا. کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے، ٹخنے جو ہے کھلے رکھنے چاہیے. بھائی یہ کوئی معمولی، کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. سنو تو ذرا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، نہ بات کریں گے اور نہ جو ہے رحمت کی نظر دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے. اور دوسرا احسان جتانا، یعنی کسی کو اوپر احسان کیا، کسی کو پیسے دیے یا کسی کو کام کر دیا تو بار بار جتانا کہ تم وہی ہو نا، اگر میں نہیں کرتا تو تم کہاں ہوتے. لوگوں کے سامنے بتانا کہ میں فلاں، میں وہ پریشان تھا، میں نے اس کو تو احسان کر کے جو ہے جتلانے والا. اور تیسرا جھوٹی ختم کھا کے اپنا سامان بیچنے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے، ارے وہ دیکھو اتنے سے گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ تو، اور ہم تو گناہ بھی نہیں کر رہے ہیں. پھر ہمارے ساتھ یہ کہا، یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ ہم آپ نہیں سمجھ سکتے. اللہم حافظنا. آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے بھاگے گا. اس دن ہر شخص ہر کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ. فائدہ، تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے. قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا رحم الرحیم یا رحمت اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد جزا اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان، جو کچھ پڑھا سنا اس میں غلطی کوتاہی کی معاف فرما دی، عمل کی توفیق عطا فرما دی. اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی ہمت عطا فرما. اے اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، آپ چھڑا دیجیے. اے اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے آپ. اے اللہ رمضان مبارک میں بھی ہمارے گناہ نہیں چھوٹتے تو کب چھوٹیں گے؟ یا اللہ ہم سے گناہ چھڑا دیجیے، گناہوں سے نفرت، گناہوں سے بیدار کر دیجیے. اے اللہ گناہوں سے بیدار کر دیجیے. اے اللہ ہمیں نیکیوں کی بھوک لگا دیجیے. اے اللہ ہمیں نیکیوں کی بھوک لگا دیجیے. اے اللہ ہمیں نیکیوں کی بھوک لگا دیجیے. اے اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم پر فرض فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم پر فرض.
اے اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہو. اے اللہ جہنم سے اتالی جہنم والے اعمال سے ہمارے متعلقین دور تمہارا سب کی بات. جنت الفردوس نصیب فرمائی ہمیں متعلقین دور کرو. اے اللہ جنت الفردوس ہمیں ہمارے متعلقین سب کو نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس ہمیں ہمارے متعلقین سب کو نصیب فرما. امت کے حال پر رحم فرما. ہمارے ملک کے شہر کے حالات دور فرما دے. اے اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ نے استقامت نصیب فرما. اے اللہ نے استقامت نصیب فرما. انہیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ ان کی بھوک پیاس کا انتظام فرما. اے اللہ ان کی بھوک پیاس کا انتظام فرما. اے اللہ ان کی بھوک پیاس کا انتظام فرما. یا اللہ یہودی نصارہ کو ہدایت عطا فرما. ورنہ انہیں بھی میڈیا میٹ کر دے. ان کے مساکن تباہ برباد کر دے. انہیں آپس میں لڑوا دے. ان کے ہتھیاروں کو خون کر دے. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. یہ دعا یاد کرنے بھائی، اس کو خوب مانگیں. حضرت مولانا تقی صاحب دعووں کا فرمایا تھا کہ بہت ہی قیمتی دعا ہے، اس کو ضرور مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب الکفر والفقر عذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب الکفر والفقر عذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب الکفر والفقر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. آمین.